السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں اس مالک حقیقی کے جس نے ہمیں ہر حال میں اپنی اور اپنے رسول کی، اپنے محبوب بندوں کی ذکر کی محفل سجانے کی توفیق دی۔ دوسری دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ محرم جو کہ خاص کر کے سیدی مرشدی مولائی میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے برکت والا مہینہ مانا جاتا ہے، اور اسی مہینے سے سال بدلتا بھی ہے۔ اب اللہ نے چاہا تو نیا سال تو اب ہو ہی جائے گا، جس کی زندگی رہے گی وہ دیکھے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اس نئے سال میں اللہ تعالی ہمارے پچھلے سال کے بلکہ پوری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کرے، اور آنے والے سال میں، آنے والی زندگی میں ہم سے اللہ تعالی اچھے نیک کام ہم سے لے لے۔ میں نے آیت پڑھی کو کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ ہر سال میں آپ کو اسی آیت سے بات سناتا ہوں۔ کچھ نہیں تھا، صرف ذات پاک تھی اللہ کی۔ محرم کے مہینے میں ہر سال یہاں نہیں ہر جگہ بیان ہوتے ہیں، اور اتنے خرچ کیے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے علماءوں کو بلایا جاتا ہے، اور بہت ساری یہاں تو پبلک کیا ہوگی، بلکہ آپ باہر کی سائڈ میں دیکھیں تو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو، اس طرح سے پبلک ہوتی ہے۔ لوگ سمجھنے گئے بات ہر سال اتنے انسان ہوتے ہیں اس کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ ہر سال ایک ہی بات کیوں دہرائی جا رہی ہے۔
ہر سال ایک ہی بات ہم وہی سنتے ہیں کہ امام حسین کربلا گئے، وہاں لڑائی ہوئی اور سارا کربلا والا قافلہ ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہوا۔ ہر سال ایک بات کو دہرایا جاتا ہے کہ نہیں دہرایا جاتا؟ ہاں جی دہرایا جاتا ہے۔ تو بھئی شہید تو بہت سارے ہوئے ہیں، ہمارے آپ کے گھروں میں بھی کئی قتل و غارت ہوتی ہے، تو کیا ہر سال ہم ان کا پورا قصہ سناتے ہیں، کسی کو جمع کرتے ہیں؟ اگر کرتے بھی ہوں گے تو ہم فاتحہ دلاتے ہوں گے، لیکن ہر گاؤں میں نہیں ہوتا ہوگا، ہر شہر میں نہیں ہوتا ہوگا۔ اگر کسی جگہ کوئی ولی اگر پردہ کر گیا ہے تو اس جگہ ایک جگہ عرس ہوگا، دوسری جگہ نہیں ہوگا، ہے نا؟ اگر کوئی نیک آدمی اللہ کے لیے شہید ہوا، چلو نہیں اللہ کے لیے بہت سارے صحابہ شہید ہوئے نہیں ہوئے، لیکن گاؤں گاؤں ہر کسی کا جلسہ تھوڑی ہوتا ہے۔ صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جس کا ہر سال چرچا کیا جاتا ہے، ہر سال اسی بات کو دہرایا جاتا ہے۔ وہ گھرانے کی پوری بات رسول پاک کی بارگاہ بھی ہر سال ہوتی ہے، ہر جگہ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں، بڑے سے بڑے شہر میں ہوتی ہے۔ ہر سال وہ سیرت رسول دہرائی جاتی ہے، ہر سال رسول پاک نے جو جو کیا وہ ساری باتیں دہرائی جاتی ہیں، ہر سال امام حسین کے ساتھ جو جو ہوا وہ دہرایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اللہ نے کچھ بھی نہیں تھا، صرف ذات پاک تھی، اللہ تھا، اس نے اپنے نور سے نور کو پیدا کیا۔ میں جو ساری چیزیں بتا چکا ہوں آپ کو، اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سیدھا آگے پڑھوں گا۔ اپنے نور سے نور کو پیدا کیا، اب وہ نور پیدا ہو گیا، نور سے پھر ساری کائنات پیدا کر دی۔ عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے، سب کچھ، جنت ہے، دوزخ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، چرندے پرندے درندے سب کچھ، جنات ہیں، انسان ہیں، پریاں ہیں، فرشتے ہیں، سب کچھ بعد میں بن گیا۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام وہاں بنائے گئے، پھر وہیں پر آرام کر رہے تھے جنت میں، پھر شیطان کے ذریعے سے وسوسہ ڈالا گیا اور وہ نہیں کھانا تھا وہ کھا لیے اور زمین پر آ گئے۔ یہ بھی ہر سال سنتے ہیں، الگ الگ دونوں تھے، پھر بعد میں ایک مثال کا ملنے کا وقت آیا، دونوں حوا اور حضرت آدم ملے، پھر ان سے بچے پیدا ہوئے، اس طرح سے دنیا آگے بڑھی۔ جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور پاک مصطفیٰ تھا، وہ آیا سیس علیہ السلام، سیس علیہ السلام سے آگے نوح علیہ السلام، ہے نا؟ آگے بڑھتے بڑھتے نوح علیہ السلام تک پہنچا، پھر اس کے بعد میں دنیا کا خاتمہ ہوا جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ تھے اتنے رہے، پھر آگے بڑھ گئی دنیا تو جناب ابراہیم و اسماعیل تک پہنچ گئے۔ اللہ فرماتا ہے میں کچھ یہ سب کرنے والا نہیں تھا، نہ جنت بناتا، دوزخ بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ چاند بناتا، نہ ستارے بناتا، نہ یہ سمندر بناتا، نہ یہ پہاڑ بناتا، نہ یہ حسن بناتا، نہ یہ چمک بناتا، کچھ نہیں بناتا۔ یا رسول، اے رسول، اے محبوب، میں اگر تجھے نہ بناتا تو کچھ نہیں بناتا۔ اگر میں نے کچھ بنایا ہے، میں نے کچھ ارادہ کیا ہے تو تیری وجہ سے کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے کیوں؟ اس لیے کہ اس نور کو جب پیدا کیا تو اس نے اتنی عبادت کی، اتنا اللہ کا نام لیا، اتنا اللہ کا ذکر کیا کہ اتنا ذکر کرتے کرتے پھر اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ تم میرا نام لوگے میں تمہارا نام لوگوں میں لواؤں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کرواؤں گا۔ اگر ہم مان لیجئے کہ کوئی انسان اللہ کا بندہ ہے، ہم آپ ہیں سب لوگ، اگر کوئی اللہ اللہ زیادہ کرے، اللہ اللہ زیادہ کرے، اگر روزے زیادہ رکھے، اگر نمازیں زیادہ پڑھے، نیکیاں زیادہ کرے، سخاوت زیادہ کرے، حج زیادہ کرے، یعنی کہ نیکیاں زیادہ کرے، اتنا نیک بنے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب زیادہ نیک ہوگا تو اس کا چرچا لوگوں کے زبان پر آ جائے گا، ارے فلاں جگہ بہت اچھا نیک مانس ہے، بہت روزے رکھتا ہے، لوگ چرچا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہے نا؟ تو لوگ ہوں گے تو کریں گے۔ اگر مان لیجئے کہ ٹاپو میں جہاں آپ سمندر میں جاتے ہیں، بیچ دریا میں کوئی ایک آدمی نیک ہو، کس کو پتا؟ اگر وہ وہاں بیٹھا عبادت کر رہا ہوگا جنگل میں تو کس کو پتا ہوگا؟
پتہ ہوگا تو وہ چرچا کرے گا، پتہ نہیں ہے کون چرچا کرے گا. تو جب وہ نور پاک مصطفیٰ بنا تو تھا تو نہیں کچھ، صرف وہ اللہ اللہ کر رہا تھا. اب اللہ کہتا ہے تو نے میرا نام بہت لیا، تو نے میری عبادت بہت کی، تو نے میرا ذکر بہت کیا، تو نے میرا چرچا بہت کیا، تو اب تو نے میرا اتنا ذکر کیا، تو نے میرا اتنا نام لیا، تو نے میری اتنی تعریف کی، تو اب میں ایک کام کرتا ہوں، میں سب کو بناتا ہوں، پھر وہ سارے تیرا نام لیں گے، پھر وہ سارے تیرا نام لیں گے اور میں اسے بخش دوں گا. لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ میرا نبی ہے، میں اس سے راضی ہوں. یہ سب اس لیے بنا ہے. یہ میں نے مین پوائنٹ کی بات بتا دی. اب آئیے کہ وہ نور تو بن گیا، وہاں نبیوں کی روحیں بنی، روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا. اللہ نے وعدہ لیا کہ دیکھو میں اسے بھیجنے والا ہوں وہاں دنیا میں، تم سارے اس کی مدد کرنا، اور اگر تمہارا زمانہ پائے تو اس پر ایمان لے آنا. نبیوں سے وعدہ لیا تھا. پھر سارے آدم علیہ السلام کی پشت سے، جناب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قدرت اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہے، ہاتھ پاؤں سے تو پاک ہے، اللہ نے اپنی دست قدرت سے جناب آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے جتنی بھی آج ہے، کل تھی اور قیامت تک آنے والی ساری اولاد جو تھے، سارے لوگ ہیں، ان سب کو باہر روحوں کو، سب کو باہر، اور پھر سب سے وعدہ لیا کہ دیکھو یہ میرا نبی آنے والا ہے. کہتے ہیں کہ 3 میٹنگ ہوئی تھی وہاں 3 میٹنگ ہوئی تھی. ایک تو وہ جو نبیوں سے وعدہ لیا، ایک وہ کہ جس میں سب سے پوری مخلوق سے وعدہ لیا، ایک وہ کہ جس میں سب سے اللہ نے یہ کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. 3 میٹنگ ہوئی ہے. ویسے الگ اور کوئی ہوئی ہو تفسیروں میں آئی ہو تو، لیکن 3 کا میں نے پڑھا ہے. رب نے وعدہ لیا، کہا کہ یہ میرا نبی ہے، یہ آئے گا آخر میں، پہلے آپ لوگ جاؤ گے، اور اگر اس کا زمانہ پال ہو تو اس کی مدد کرنا، اس کا چرچا کرنا، اس کی بات ماننا، اس کا ساتھ دینا، اس پر ایمان لے آنا. یہ سب سے وعدہ لیا گیا تھا، ہم سے، اب سے، سب سے، اور نبیوں سے سب نے وعدہ کیا بھی تھا. یہ بات ہو رہی کہ یہاں آ کر ہم بھول گئے. اب جناب آدم علیہ السلام وہاں پر جنت سے نیچے آئے. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ نوح علیہ السلام تک یہ نبی کا نور ہوتا پاک پیٹھوں سے، پاک پیٹوں سے ہوتا ہوا جناب نوح علیہ السلام تک پہنچا. اور کام کیا کرتے تھے کہ بھئی دنیا میں ایک ہے اچھائی، ایک ہے برائی، اور سامنے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سمجھ نام کی چیز دی جو جانوروں کو نہیں دی. ان پر پابندی بھی نہیں دی، کوئی پابندی نہیں. جانوروں کے اوپر کوئی، کبھی آپ نے سنا کہ کسی کتاب میں ایسا لکھا ہو یا کسی مولانا نے بیان کیا ہو کہ بھئی بھینس لا کری یا تو گائے لا کری بار جو کھادو کی پھلانے گھر جو کھادو حرام آئی؟ ایسا ہے؟ ایسا ہمارے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، کیونکہ ہم عقل رکھتے ہیں، اور یہ عقل والے جتنے بھی ہیں اس پر قانون لگے گا. اگر مان لو کوئی انسان ہے لیکن وہ گھیلا ہے، اس کا مغز نہیں ہے، تو علماء سے پوچھئے آپ کہ جس انسان کا مغز نہیں ہے اس پر نماز فرض نہیں ہے، اس پر شریعت کا قانون پھر نہیں لگتا. اس کے ہاتھ سے قرآن گن سکتا ہے، اس پر فتویٰ نہیں لگے گا، اس سے سزا نہیں ہوگی. حکم کس پر لگے گا؟ ایک تو وہ عقل والا ہو، اور ایک اس کی عمر بلاغت کو پہنچی ہو. یہ 2 چیزیں. اور پھر تیسرا، پہلا تو شرط یہ کہ مسلمان بھی ہو، عقل والا بھی ہو، اس کی عمر بھی ہو چکی ہو، تو اس پر شریعت کے قانون لگ جائیں گے. اتنے سال میں وہ نماز پڑھے گا، پھر اتنے سال میں روزے رکھے گا، یہ کرے گا، یہ نہیں کرے گا. یہ سارے قانون مسلمانوں پر لگتے ہیں، باقی کسی پر نہیں لگتے، وہ بھی عقل والا ہو، عمر والا ہو. اچھا، اللہ نے سارے پیغمبروں کو بھیجا. کیوں؟ اس لیے اللہ نے کیا بنا کے بھیجا؟ میں نے ایک آیت ابھی پڑھی جس کا ترجمہ میں ہر سال آپ کو سناتا ہوں. کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بھیجنے والا ہوں. اب نائب تو جانتے ہیں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، راجنیتی سے آپ ہر کوئی جڑے ہوئے، تھوڑے بہت جڑے ہوئے.
نائب کلیکٹر ہوتا ہے نا، نائب، اب اس حساب سے نائب نہیں ہے کہ جیسا اللہ ویسا یہ ویسا نہیں، اللہ کے مثل بھی نہیں، لیکن اللہ جو چاہے، اللہ جو کہے وہ سارے کام آ کر کے کوئی کرے وہ نہیں۔ اللہ تو نہیں آنے والا ہے، ہم کیسے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے، کیسے اٹھیں گے، کیسے بیٹھیں گے، کیسے چلیں گے، کیسے سوئیں گے، وہ ساری چیزیں تو کوئی انسان ہمیں بتائے تو ہو سکتا ہے، اللہ ہمیں آ کر کے کھانا کھا کے نہیں بتائے گا کہ جی جمنے ہاتھ سے کھائیو، اس طرح ہاتھ رکھ کے سوئے، کیونکہ اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے پاک ہے وہ جسم، ہماری طرح اس کا ہاتھ نہیں ہے، ویسے اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت، جیسے کہتے ہیں نا کہ قانون کے ہاتھ بہت بڑے لمبے ہیں، تو کوئی قانون ساز نام کا کوئی مانس تھوڑی ہے، وہ ایک طاقت ہے، مطلب کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ تو بہرحال کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نبیوں کو بھیجا، سارے نبی آئے، دنیا میں جو برائیاں تھی، جو شیطان نے وہاں سے نکلا تھا نا وہ، تو اس نے وعدہ لیا تھا اسے کہ آج تو مجھے جس کی وجہ سے نکال رہا ہے نا، اس کو لے کر واپس میں پھر یہاں آؤں گا، اس کو اسی میں لے جاؤں گا جہنم میں میرے ساتھ۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، تجھے چھوٹ دی قیامت تک کی، تو جا، کوئی بات نہیں، منظور ہے، تجھے طاقت بھی دی، تجھے چھوٹ بھی دی، تجھے مہلت بھی دی، اور تم ان کو بہکانا، تیری جتنی طاقت ہو بہکا لینا، لیکن جو میرے ہیں وہ میرے رہیں گے، جو تیرے ہیں وہ تیرے رہیں گے۔ اس نے کہا میں سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اس نے کہا تیری دی ہوئی چیزوں میں سے کم کرواؤں گا، داڑھی کم کرواؤں گا، باقاعدہ قرآن کی بات بتا رہا ہوں میں، باقاعدہ قرآن کی بات بتا رہا ہوں کہ تیری دی ہوئی چیز میں سے کم کراؤں گا۔ تو مفسر نے کہا کہ کیا کم کریں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی آنکھ دیے تو کوئی آنکھ تھوڑی نکال دیتے ہیں، کوئی زبان تھوڑی نکال دیتے، کوئی دانت تھوڑی نکال دیتے، دی ہوئی چیز کم کروانے میں اس کا کیا؟ یہ داڑھی، یہ حسن ہے، یہ نور ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چل، کہنے والے کہہ گئے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی مبارک۔ اس نے وہاں وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں، وہ دشمن کھلا ہوا، وہ اللہ ہے نا، اللہ نے پھر قرآن میں ہمیں آج کہا، اور سارے نبیوں کو کہتے رہے، سارے نبی بھیجتے رہے، اور نبیوں کو کہا کہ دیکھو وہ آیا ہے نا نالائق، اسی چھیٹے ریتیو، اس سے دور رہنا، وہ ہمارا دشمن ہے کھلا ہوا، وہ تمہیں گمراہ کرے گا، وہ تمہیں مجھے چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرنے کا کہے گا، وہ تمہیں گناہ کرنے پر آمادہ کرے گا، لیکن تم نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا باپ جنتی تھا، تم بھی جنت میں واپس آؤ گے، تمہارا گھر یہاں ہے۔ ہمارا باپ جنت میں تھا نا، ہمارے باپ کو نکالا کس نے؟ اللہ نے تھوڑی نکالا ہے، اللہ نے نہیں نکالا، وہ مردود نے نکلوایا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ ہم سارے مل کر وہاں نہ جائیں۔ جب آدم علیہ السلام نکل رہے تھے نا، تو آدم علیہ السلام نے پاؤں باہر رکھا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے دعا کرنے لگے، اللہ تیرا نام لیا معاف کر دینا، تو بڑا رہی میں، تیرا کیا جائے گا، معاف کر دینا۔ آدم سے یہ ہو گئی، بھول ہو گئی، انجانے میں ہوئی ہے، وہ تیرا جلوہ دیکھ رہا تھا، اس میں اصل میں جلوہ دکھ رہا تھا ان کو کیا لگا، اصل میں وہ نکالے کیوں، یہ بات بھی آپ کو بتاؤں۔ آدم کو کیا وہاں دکھ رہا تھا، وہ شیطان نے اس کو ایسا وسوسہ دیا کہ آدم، اب میں اپنی کچھی بھاشا میں سمجھاؤں آپ کو، تو کہا ہے کہ مزہ آ جائے، سر کی سمجھ میں آتی ہے۔ آدم تو کہ خبر ہے یہ اللہ پاک نے تو کہ جانور غلام منائی کریں، پتہ ہے کیوں منع کیا ہے، کیوں منع کیا ہے؟ یہ اللہ منع کرے کہ جو تو یہ کھائے گنے نے تو پچھی تو ہوتے تھی بنے جنہیں ہمیشہ ہی رہ جنہیں تو کہ ہمیشہ اللہ جو جلوہ نظر رہے، یہ اللہ کرے نہیں۔ بات یہ تھی، ایک روایت میں یہ آیا، دوسری میں یہ آیا ہے کہ اس کو خاص آدم کے امتحان کے لیے ہی رکھا تھا، اور اتنا چمکدار اور جلوہ الہی اس کے اوپر رونما تھا کہ، اور یہ کہ نا دنیا نا کشش انسان کو کھینچتی ہے، وہ کھینچتی، وہ کشش اس کو کھینچ رہی تھی، کیونکہ انسان تو تھے، آدم انسان ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، آگ ہے، پانی ہے، اور اوپر سے نفس دیا تھا جو کوئی نہیں لے رہا تھا۔ اللہ نے لاسٹ میں جب بن گیا تو نفس یعنی من، جو خیال اندر آتا
મન જો ખ્યાલ આતે ને કે હી બનાન હું બનાન ઘણી જાત વિચાર છે તો ये जो विचार जो अंदर से आते हैं ना इस चीज को जब देने की बारी आई तो कहा कि मैं ये चीज देना चाहता हूँ जो सकड़ी नहीं रहेगी तुम्हें इसको काबू में कंट्रोल में करना पड़ेगा हो सकता है तुम्हें जहन्नम का अधिकारी भी बना दे लेकिन इसको कंट्रोल करोगे तो मेरे मुकर्रब बंदे भी बन सकते हो लेकिन तय नहीं है बोलो कौन है मेरी चीज देना चाहता हूँ कौन लेगा आदम था एक कहा मौला दे रहा है ना ले लो अल्लाह दे रहा है इंसान एक भोला था अल्लामा इकबाल ने कहा कि तू ही मैं ही तो एक राज था मैं ही तो एक राज था इस सीने कायनात का उसको भी तूने फाश कर दिया इंसान एक राज है इंसान क्या है एक राज आप देखिए मैं कई बार बताता हूँ शायद समझे या पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं लेकिन हर साल में कहने की समझाने की कोशिश करता हूँ आप ध्यान से सुने आएंगे खबर है अगर बाकी कोई पूछे कि जितना भी नबी आविया जितना भी नबी के रवा मारो इंसान बात तो बाकी इंसान थे अच्छा जितने शहीद हुए वो कौन थे इंसान जितने गौस ख्वाजा कुतुब कलंदर वो सब कौन थे इंसान दरिया में अगर घोड़े अगर दुड़वाए किसी ने तो इंसान अगर किसी ने चांद के टुकड़े किए तो इंसान है ना हर चीज हुई हर चीज की तो इंसान आज की तारीख में रॉकेट भी जा रहा है कौन चला रहा है इंसान आपकी जेब में मोबाइल है दूसरी जगह अफ्रीका में मोबाइल है ये कनेक्टिंग हो रहा है ये सारा कुछ बनाया किसने बनाया इतना मगज कहां से है कंप्यूटर में ये सब क्या कहां से है इंसान ने बनाया अब ये इंसान है क्या इतना सारा इंसान में कहां से है यार ये सारी ताकतें कैसे तो ये सारी ताकतें हैं तो अल्लाह की अब अल्लाह चाहता तो ये ढोर ढाकर के जरिए भैंसों को ने गायों को ने बकरों को ने दे सकता था उनके जरिए नहीं हुआ किसी कभी सुना आपने कि जिन्नत ने ट्रेन बनाई सुना उसके जरिए होता है काम चलो ऐसा सुना कभी कि फरिश्तों ने ये काम किया नहीं इनसे नहीं करवाया सिर्फ इंसान से करवाया सारे काम करे अल्लाह ने सारे काम करे किसने अल्लाह ने लेकिन उसका वसीला उसका मजहर वो कौन बना इंसान बना एक इंसान ऐसा है जो सारी ताकतें वहां से ले सकता है आगे बढ़ा सकता है एक इंसान है वो आपने सुना होगा उनका वाकया शम्स तबरेज का है अल्लामा शम्स तबरेज जो है वो पानी होज भरी पियो मौलाना साहब किताब लिख दो वो किताब वो तफसीर लिख दो वो तो तफसीर तो पहले आज की जैसे घाटी पेन नहीं थी वो पेन थी कच्ची साई भूसा जावे तफसीर लिखते थे कुरान की खुलासा लिखते अल्लाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने आकर वहां उसमें क्या किताब में कोई बात ऐसी मैं बता चुका हूं आपको तो लिख दी होगी कि भाई जमीन में वहां एक बात आई फिल अर्दी जब जुम्मा होता है ना कि जब जुम्मा तुम पढ़ लो तो इसके बाद में अल्लाह की जमीन पर फैल जाओ तो वहां क्या फिल अर्दी यानी जमीन में भी का मतलब में होता है तो उसने कहा कि अल्लाह की किताब में खयानत करते वहां फी है मतलब में होता है कि जमीन में फैल जाओ तो मौलाना थे दलील दी इन्होंने कि देखो मैं का मतलब ये अगर फी का मतलब मैं लूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि जमीन में फैल जाओ तो जमीन के अंदर जाकर कौन रोजी की तलाशेगा भाई जमीन पर फैल जाओ मतलब नमाज जुम्मा पढ़ लो और फिर जमीन पर फैल जाओ सब जगह अपने अपने कामों में लग जाओ कोई होड़ी में कोई कहां है कोई कहां है कोई कहां है कोई दुकान पे लग जाओ ये बात है जो काम करता वो करे ये है तो कहा नहीं ऐसा नहीं है जमीन में लिखो तो कहा कैसे जमीन के अंदर कैसे जाएंगे जमीन के ऊपर इंसान चल सकता है अंदर जाके रोजी कहाँ तलाश करेंगे अल्लाह की तो कहा क्यों नहीं करेंगे ये हमारे अंदर है अल्लाह ने कहा है तो जरा करके देखो तो कहा कैसे करेंगे तो इन्होंने क्या किया ये नाक पकड़ा शम्स तबरेज जो तो मस्तान था नाक पकड़ा डुबकी लगाई जमीन में और सामने से निकले कहा देख मैं निकला क्या नहीं ये तो अपने अंदर तू पावर पैदा कर अल्लाह की किताब में क्यों फेरफार करता हूं इंसान हो भाई वो पता ये चला कि ये चीज आप में भी है मुझ में भी है सब में है तो ये आए कैसे उसे हमें जगाना पड़ेगा
وہ جاگتی کیسے ہے؟ اللہ کے ذکر سے جاگتی ہے، اللہ کے محبت سے جاگتی ہے، رسول کے ذکر سے جاگتی ہے، رسول کی محبت سے جاگتی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے، رسول کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرنے سے جاگتی ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نوح علیہ السلام تک یہ نور پہنچا، اور وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا نا انہوں نے کہ بھئی معاف کر دے، فرشتوں نے کہا معاف کر دے، معاف کر دے، تو اللہ نے ایک بات فرمائی تھی بڑی پیاری ہے، کہا کہ دیکھو فرشتوں، میری رحمت کوئی چھوٹی نہیں ہے، میری رحمت کوئی چھوٹی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے رحمت کرنے میں کوئی ذات کی شرم ہے، میری رحمت کم نہیں ہو جائے گی، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آج اگر رحم کر دوں تو اکیلے آدم پر رحم ہوگا، آج اگر رحم کر دوں تو خالی آدم پر رحم ہوگا، تھوڑا صبر کرو، وقت آنے دو، ایک دن جب آدم کی اولاد وہاں آگے بڑھے گی، ساری اولاد جب یہاں آئے گی، اور اس وقت میں ساروں پر رحم کر کے سب کو جنت دوں گا، اور سب دیکھیں گے کہ میری رحمت کتنی بڑی ہے، تاکہ میری رحمت کا اندازہ سب لگا لیں کہ میری رحمت کتنی بڑی ہے۔ آج باپ نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج نہیں اس کو رحمت کا صلہ دوں گا، آنے دو سب کو، اس کی پوری اولاد کو میں تب یہاں لائے، جب آئیں گے میں اپنی رحمت دکھاؤں۔ تو خیر جناب وہ شیطان نے، میں کہہ رہا تھا کہ شیطان نے وہاں وعدہ کیا تھا، تو یہاں آ کر کے وہ ادھم مچاتا ہے، لوگوں کو الگ الگ کرتا ہے۔ اچھا الگ الگ مذہب کیسے ہوا، ذرا یہ سن لیجئے آپ۔ شیطان کیا کرتا تھا کہ نبی سارے کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ ہے، اللہ کی پوجا کرو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یہ کہتے تھے۔ اور پھر شیطان کیا کرتا تھا، مان لیجئے یہ جو تھمبلا ہے نا، کھمبے کے اندر گھس جائے گا، وہاں سے اندر سے آواز آئے گا میں اللہ، آپ تھمبلے میں ہو جاؤ نہیں، جھاڑ میں گھس جائے گا، کبھی آسمان میں سے آواز دے وے، کبھی ایک دم دوبارہ نورانی شکل لے کے آ جاوے کہ میں اللہ، نہیں کسی بھی چیز میں گھس جاتا تھا، یعنی کو مورتیاں بنانا ایسا مجھے کسی میں بھی سمجھے، جانور میں گھس جاوے کہ وہ اللہ ہے بات۔ اب لوگ وچار میں پڑ جاوے کہ نہیں، اور چمتکار و نمسکار۔ پھر اس نے ایک پروپیگنڈا اور ایک کرا تھا، اس نے کیا کرا خبر ہے، حابل اور قابل والی جو قربانی ہے اس میں اس کو قابل کو کیا کیا، آپ نے واقعہ سنا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بیٹی کے نکاح کے لیے کہا تھا، تو قابل نے کہا کہ نہیں میں نکاح کروں گا، حابل نے کہا کہ نہیں میں کروں گا، تو آدم علیہ السلام نے فیصلہ کرنے کے لیے دونوں کو کہا تھا کہ قربانی کرو، تو قربانی جب کرنے کی باری آئی تو حابل کی قربانی جو قبول ہوئی اور اس کی نہیں ہوئی، تو اس نے کیا کیا، شیطان نے اس کو وسوسہ دیا تو کہ خبر ہے انتی قربانی انہیں کلا قبول کری جبلا کری، یہ نے آگ جی پوجا کر دو، آگ اچھی نے انتی قربانی کھنی گئی، انتی گا لگی، ہاں ایڈو ہے کو انہیں آگ جی پوجا شروع کر دی، الگ تھے گئی۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ تو اس طرح سے نسلیں آگے بڑھی، پھر اس نافرمان کے بھی بیٹے ہوئے، اس میں کچھ فرما بدل کچھ نافرمان، اور جو نافرمان تھے انہوں نے پھر الگ الگ وقت کے حساب سے خدا بنا لیے، الگ الگ۔ پھر تو وقت آتا گیا، کوئی آگ کو مانتا ہے خدا، کوئی سورج کو خدا سمجھنے پہ لگا، کوئی دریا کو خدا سمجھنے لگا، کوئی چاند سورج ستاروں کو خدا سمجھنے لگا۔ اس طرح سے الگ الگ طریقے سے لوگ جس کو جیسا من چاہا خدا بنا لیا۔ پھر ایک وقت تو وہ آ گیا کہ لوگ روڈ رستے پہ اپنا اپنا خدا ساتھ میں رکھنے لگے۔ اب پتا چلے کہ بھئی خدا سے دعا مانگنی ہے تو کسی میں ذکر نہیں، دعا کریں خدا کسی سے، ایسا بھی ہونے لگا۔ یعنی وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا، شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا گیا، اور اس کے لیے نبیوں کو اللہ بھیجتا گیا۔ پھر صرف یہ خدا کی بات نہیں تھی، بات تو ظلم کی بھی تھی۔
कुछ लोग जिनके पास ताकत ज्यादा होती थी तो वो जुल्म करते थे, जो बड़ा ताकतवर होता था, बड़ा पैसे वाला होता था, जादू टोने ज्यादा जानता था, वो क्या करता था कि वो लोगों को जुल्म करता था, अपने आप को खुदा मानने के लिए लोगों को कहता था, उसके लिए नबियों को आना पड़ता था, अल्लाह नबियों को भेजता था। वो तो आप सारे हर बार सुन चुके हैं। इस तरह से इंसान के अंदर दो भाग हो गए, एक अच्छे और एक बुरे। ये पहले से, ये आप समझ गए। अब अच्छाई को बढ़ावा देने, बुराई को खत्म करने अल्लाह किसको भेजता था? नबियों को भेजता। उसमें जो खास खास नबी आए, मैं आपको कहीं सुना चुका हूँ, मैं सीधा ले चलता हूँ नूह अलैहिस्सलाम की बात का। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल रहे दुनिया में, 950 बरस। અને હું વખતે લગભગ 85 લાખ जी पूरी दुनिया जी वस्ती, 85 થી 86 लाख पूरी दुनिया, खाली हिकिड़ो देश न, पूरी दुनिया जी कौम अगर सजी लेखी करूं ने तो 85 लाख 86 लाख के आसपास थी, उतनी वस्ती थी। और इसमें नूह अलैहिस्सलाम ने सबको समझाया। कितने साल? 950 साल कुरान में है, 950 साल। इतना साल समझाया तो माने तो होंगे ने भाई, अगर बड़े में 12 मानस मान जाए तो 950 साल में तो बहुत सारे मान जाने चाहिए। वर्ष में, महीने में एक आदमी समझ जावे तो 12 महीने में 12 मानस समझे। चलो छोड़ो ने 12 महीना छोड़ो, एक काम करो 12 महीना में वर्ष में एक मानस, चलो अगर वर्ष में एक मानस समझे तो भी तो बहुत सारे समझने चाहिए ना। लेकिन कितने माने? रिवायत में दो आई, 80 आदमी इस्लाम लाए, 80 मानस खाली, 950 वर्ष में 80 मानस। वो हमेशा दुआ करते, मौला मैं इनको समझाता हूँ, जितना समझाता हूँ दूर भागते हैं, जितना समझाता हूँ उतना ज्यादा वो खराब हो जाते, ये मानते ही नहीं है। अल्लाह कहता कि तुम ठीक है, एक काम करो, प्यार से समझाओ। तो अरे प्यार से समझाना शुरू करें। अब एक काम करो, अकेले में समझाओ, तो अकेले में समझाना शुरू करें तो भी न माने। तो कहे अब एक काम करो, ऐलान करो, तो ऐलान करीने समझे तो भी न समझे। अकेले में न समझे, धीमे बोलने से न समझे, प्यार से न समझे, ऐलान करे तो न समझे, भागे। और फिर आखिरकार इनको हुआ क्या, जब नहीं माने, बोला नहीं मानते, तो अल्लाह ने फरमाया कि तो फिर इनको हमने डुबो दिया। क्या किया? इसको डुबो दिया और फिर हमने जहन्नम में इस कौम को पहुंचा दिया। नहीं माने, समझाने की भी हद होती है ना, फिर नहीं माने और इनको जहन्नम पहुंचा दिए। कुरान में, कुरान की आयतें। इसमें फिर जितने बच्चे थे, पानी फैल गया, पूरी दुनिया में पानी फिर गया और अल्लाह ने कह दिया कि भाई ए नूह, तेरे जितने मारने वाले इनको सबको कश्ती में बिठा ले। सब कश्ती में बैठ गए और फिर जब तूफान नूह शुरू हुआ और पानी पूरी दुनिया में आ गया, पूरी दुनिया में, दुनिया पानी में बह गई, तो कश्ती में जितने थे उतने रहे। उसी से फिर दुनिया आगे बढ़ी। फिर उसमें भी फिर कबारी हुई है, उसी के अंदर फिर बड़े बड़े बादशाह आने लगे, बड़े बड़े लोग आने लगे। इसमें फिर ऐसा भी हुआ है, रिवायत में यूं भी है कि इस कौम में बादशाह था या किसी ने नूह अलैहिस्सलाम का खुद का ही, उनका ही एक मुजस्समा बनाया था कि भाई हमारे दादा है, उनकी याद के लिए बना लो। तो याद के लिए बनाया था। तो लोग दूर दूर से आते, इनकी तस्वीर देखते, मूर्ति देखते यूं कि हाँ देखा है तुम्हारे दादा बरोबर। यूं खाली देखने का चालू था, પછી પગ લાગને का चालू हुआ, પછી नियाज नजराना चालू हुआ, પછી हाथ पहनाना चालू हुआ। यूं करते करते પછી खुदा बन गया। धीरे धीरे आगे बढ़े ना, ये खाली फोटो में से आगे बढ़ा। यूं करते फिर दूसरी भूत परस्ती शुरू हो गई, ये चालू हो गया। और फिर ये रहते, ये करते करते अल्लाह ताला नबियों को भेजता गया, भेजता गया, भेजता गया। बारी आ गई जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सब सुन चुके हैं, जिस वक्त में नमरूद ने ये दावा किया था, खुदाई का दावा किया था। नमरूद भी कहाँ गर्क हुआ? पानी में डुबो दिया गया, हलाक कर दिया गया। नहीं माना, हलाक हो गया। नबी आते गए, याकूब अलैहिस्सलाम आए, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे
پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام اس طرف آئے تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے بڑھتے بڑھتے کئی لوگوں نے نیک کام کیے، کئی لوگوں نے حضور کے دادا کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کے دادا اتنے اس وقت میں کٹر تھے کہ لوگوں کو چور کو جو چوری کرتے تھے نا تو ان کو گھوڑوں کی سزا دیتے تھے. یہ دین ابراہیمی پر تھے سب، جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تو صحیح رہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر آخر میں جب عیسیٰ علیہ السلام نبی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ وہ سولی پہ چڑھا دیا گیا، حالانکہ سولی پہ ان کو نہیں چڑھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا. ہر نبی نے کوشش کی، 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 پیغمبر اس طرح دین کا کام کرتے رہے، امت رسول کو سمجھاتے رہے اور تمام آدم کے بیٹوں کو سمجھاتے رہے. یہ سارے نبی آئے، یہ انہوں نے اپنا اپنے کام کیے، چلے گئے. باری آئی ہمارے رسول کے آنے کی. ہر نبی آتا تھا تو کہتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، آخر میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. کسی نے کہا جن کا نام محمد ہوگا، ایک آخری پیغمبر آئے گا. یہ کہتے رہتے تھے سب. اب باری آئی، میں آپ کو لے چلتا ہوں سیدھا کس کے پاس میں؟ جناب عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کی بارگاہ میں، کہ جب وہ جنم لیے ہیں. اللہ اکبر. جناب عبداللہ، آپ نے، ان کے ابا نے منت لی تھی کہ میرے یہاں اگر 10 بجے وہاں پر بھی قربان ہونا تھا، بچے کو کہ تمہاری پیاری چیز کی قربانی دو. تو اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے گئے تو میٹھا آ گیا، قربانی دے گئے. اب یہاں آئی بات، انہوں نے کیا کیا؟ جناب ان کے عبداللہ کے ابا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے منت لی کہ مولا اگر تو مجھے 10 بیٹے دے. کتنے؟ 10 بیٹے دے، اور 10 جوان اڑیل اور خوبصورت اور تندرست اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں دوں، تیری راہ میں قربان کروں. یہ منت لے لی. جب یہ منت لی، منت تو لیتے انسان خوشی میں لے لیتا ہے، لیکن پھر ان کے یہاں 10 بیٹے ہوئے اور 10 کے 10 آخر میں عبداللہ تھے چھوٹے، رسول پاک کے ابا، جن کی پیشانی میں نور جگمگا رہا تھا. وہ اتنے خوبصورت بھی تھے تو چھوٹے تھے تو لاڈلے بھی تھے، لیکن آپ کو یاد آیا کہ میں نے وہ مانتا لی ہے، میں نے وہ منت لی ہے، مجھے پوری کرنی پڑے گی. انہوں نے ایک دن سارے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا دیکھو سننا، ہمیں سیرت رسول سے کیا سبق ملتا ہے کہ وہاں سارے 10 اڑیل بیٹے جوان ہیں اور باپ بلا کر کہتا ہے کہ مجھے منت آئے تو چھوکرا چاہتا کہ تو گھیلو تھوئی بھی ہو، یہ پاؤں تو چاہیے. ہم نہیں مانتے، ہمارا باپ ماتھا کٹتا ہے لیکن ہم نہیں مانتے. ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے پہ ماتھا کٹے تو پاپا سمجھے ہی کیا. لیکن ہمیں سیرت سکھاتی ہے. کیا کہا کہ بچوں میں نے منت لی ہے کہ میں اپنا ایک بیٹا راہ خدا میں قربان کروں گا. سب نے گردن جھکا لی کہ ابا آپ جس کا نام تو سر رکھنے کے لیے تیار ہیں، آپ نام دے دو. کہا ٹھیک ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، پھال کھلواتے ہیں. پھال کھولتے تھے تب تو پھال آج کی طرح جو ہم لوگ مولوی لوگ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں وہ پھال نہیں. وہ جو پھال کھولتے تھے جیسے ہماری زبان میں قرہ ڈالے، وہ پھال کا تیر نکالتے تھے. تو وہ جو پھال کھولنے گئے وہاں پر کعبے کے پاس میں، تو بلایا جو پھال کھولنے والا تھا اس کا، تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھال نکالیں. تو کہا 10 ہے، 10 میں سے کسی ایک کی تو قربانی ضرور ہوگی. تو کہا ٹھیک ہے. جب پھال کھولا گیا تو پھال نکلا کس کے نام سے؟ حضرت عبداللہ کے نام سے. جیسے ہی پھال نکلا آپ نے تیاری کی، سیدھی آستی چڑھائی. جیسے آستی چڑھائی، چھری منگوائی تو لوگوں میں فوراً جیسے بجلی چمکتی ہے نا اس طرح سے خبر پھیل گئی. سارے کفار کے جو سردار تھے وہ سب آ گئے. اب کیا کرتے ہو؟ سوچو تو صحیح، چھوٹا سب سے لاڈلا بیٹا ہے وہ، یہ اگر تم نے مان لو کہ یہ نہیں بڑا بیٹا بھی دیا اور تم نے شروعات کر دی تو پھر یہ عرب میں بچوں کی قربانی والا سلسلہ کوئی روک نہیں پائے گا. پھر تو سب کریں گے، یہ تو جھیلا پڑ جائے گا، اس کو روکے گا کون؟
تو سارے لوگ ضد کرنے لگے، کہتے نہیں یہ خدا کا اور میرا معاملہ ہے، کوئی آڑے نہیں آئے گا، مجھے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، میں تو قربانی کر کے رہوں گا۔ ایسے نہیں بھائی، تم اس کا رستہ نکالو، ہم کو اس کا رستہ نکالتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ کاہنہ کے اس وقت میں کاہن لوگ تھے جو ستاروں سے وہ موکلوں سے پوچھتے تھے، رستہ نکالتے تھے۔ تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے منتخب کیا کہ حجاز میں جائیں گے۔ اب حجازی جب وہاں گئے تو ایک عورت تھی کاہنہ، وہ وہاں تھی نہیں، کہا کہ یہ تو خیبر کے مقام پر ہے۔ پھر وہاں چلے گئے تو اس عورت سے پوچھے، کہا کہ بھئی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے منت لی ہے اور ان میں ہمارے چھوٹے بیٹے کا نام آیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس کا کوئی کفارہ اگر اس کا نہ کرنا ہو، نہیں دوسرا کوئی رستہ ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ میرا تابعی ہے تو مجھے موکل 12 بھی ہوئے یہ اچھنا تو پوچھی کے کیا آئی کال اچھ جا، ایک دن کا موقع دو۔ ٹھیک ہے وہاں تو چلے گئے، اور پھر دوسرے دن جب گئے ایک دن چھوڑ کر کے تو کہا کہ اب بتاؤ، تو کہا کہ ہاں میرا موکل آیا تھا، لیکن مجھے پہلے یہ بتاؤ، میں نے اس کو سب پوچھ تو لیا ہے، لیکن تم لوگ مجھے پہلے بتاؤ کہ تم لوگوں کے یہاں مقتول کے بدلے میں فدیہ کیا دیتے ہو؟ تو کہا فدیہ ایک قتل کی 10 اونٹ ہے۔ کہا بس اب تم اپنے گھر جاؤ، وہاں جا کر کے کیا کرو کہ ایک طرف عبداللہ کو رکھو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو، اور پھر قرہ ڈالو، چٹھی ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو وہ 10 کی جگہ 20 اونٹ کر دو، پھر چٹھی ڈالو، اونٹ اور عبداللہ کا نام ڈالو، اور پھر اگر پھر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 10 بڑھا کر 30 کر دو، اس طرح اونٹ بڑھاتے جاؤ، قرہ ڈالتے جاؤ۔ تو قرہ ڈالتے گئے، 10 بڑھائے، 20 ہوئے، 30 ہوئے، 40 ہوئے، 50 ہوئے، اس طرح 100 اونٹ ہوئے۔ 100 اونٹ جب ہوئے تب اونٹ کا نام نکلا، لیکن یہ باپ بھی کیسا تھا؟ کہا سب نے کہا کہ واہ چلو مبارک ہو، اب یہ قربانی عبداللہ کی نہیں ہوگی، 100 اونٹ قربان کر دو۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا ایسے نہیں، حجی 3 بار کرو، میں نے دیکھنا ہے۔ پھر 3 بار کیا، یہ ہوتے ہیں عاشق، 3 بار اللہ کے لیے، پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ 3 بار کیا تو تینوں بار اللہ نے یہ احسان کیا کہ اونٹ کا نام نکلا، اور پھر 100 اونٹ کی دعوت دے دی گئی، لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ جو آئے سارے کھائے، چاہے تو لے جائے، چرند پرند کو بھی دو، باہر والوں کو بھی دو، درندوں کو بھی دو، سب کو کھلاؤ۔ 100 اونٹ کی دعوت اس وقت میں ہوئی۔ پتہ یہ چلا یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے نا۔ پھر یہاں یہ اگر وہاں قربان ہو جاتے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ یہ تو مسیحیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو خیر حضرت عبداللہ وہاں بچ گئے، اور حضرت عبداللہ کا نکاح پھر اس کے بعد میں ہوا ماں آمنہ کے ساتھ میں، اور نور منتقل ہو گیا ماں آمنہ کے پیٹ میں، وہ نور پاک اس میں پرورش پا رہا ہے۔ اس کے بعد میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے ہیں، تو رسول پاک جلوہ گر جب ہونے والے ہیں، عرب کے حالات کیا ہیں ذرا اس پر سرسری نظر ڈالیں۔ ہر سال آپ سنتے ہیں، لیکن بچے بھی سن لیں کہ کس طرح کے حالات تھے۔ ابھی رسول دنیا میں آئے نہیں ہیں، لیکن دنیا کی حالت یہ ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے، بہنوں کی عزت نہیں، عورتوں کی عزت نہیں، بچیوں کو درگور زندہ کر دی جا رہی ہے، بیواؤں کی عزت نہیں تھی، شراب شرے عام پی جاتی، جوا شرے عام پھیلا جاتا۔ اللہ اکبر، اس وقت میں دین کی نام نشان تک بھی نہیں تھا، کسی کو پڑی نہیں تھی، نہ کسی اپنے کی نہ کسی پرائے کی۔ ظلم زیادہ تھا، لڑائی زیادہ تھی، جس کو جو دل چاہے وہ شرم و حیا کی بات نہیں سوچتا تھا۔ ہر جگہ بے شرمی، بے حیائی اور فحش گوئی اور فحش کام، بیکار کام میں لگا ہوا تھا۔ کوئی کسی طریقے کا جوا کھیلتا ہے تو کوئی کس طریقے کا جوا کھیلتا ہے، جس کی مرضی میں جو آئے کام کرے، کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں تھی۔
اس طریقے کی حالات تھے، اور اس حالات کے اندر اسے سدھارنا تھا۔ سچ بولنے والی زبان بھی نہیں تھی، انصاف کے لیے اٹھنے والے ہاتھ بھی نہیں تھے، سچائی کی ڈگر پر چلنے والے پاؤں بھی نہیں تھے، اچھا سوچنے والے دماغ نہیں تھے، محبت والے دل نہیں تھے، سچ دیکھنے والی آنکھیں نہیں تھی، جھوٹ کو پہچاننے والے کان نہیں تھے، اللہ اکبر، سچ کو سننے والے، انصاف کی بات کو سننے والے کان نہیں تھے۔ ایسے حالات کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکے کی دھرتی پر تشریف لائے، اور آپ جب آئے ہیں، اللہ اکبر، بچپنے سے آپ کا یہ عالم ہے کہ جب بچپنے سے 10 سال تک کی عمر اگر کوئی لے، 10 سے لڑکپن سے اگر لے کے کوئی جوانی تک کی کوئی عمر لے، اور اگر کوئی انگریز ہو اس زمانے کا کوئی اگر سائنٹسٹ ہو، یا پھر پہلے کے زمانے کا کوئی دانش مند ہو، اگر وہ کتابیں لے کر بیٹھ جائے، اگر وہ قلم لے کر کے بیٹھ جائے، اچھے سے اچھے دانش مندوں کو بٹھا دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نقطہ برابر برائی وہ نکال نہیں پائے گا۔ وہ لگے رہتے تھے کہ کہیں کوئی ایک پوائنٹ مل جائے، ارے بچپن کی بھی کوئی بات مل جائے، کیونکہ بچپن میں بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بچپن میں کہتے ہیں کہ آج تو وہ مولانا کلمہ کھڑا کھڑا پوچھتا تھا، ایسے ہوتا ہے، لیکن کوئی نبی کی گفتگو بتا دے، کوئی ایک بات بھی بتا دے، کوئی بری ایک روایت لے کے آ جائے، کوئی نہیں، میرا نبی سب سے بڑا، میرا نبی سب سے پاک، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور ان کو لقب وعدہ وفا میں تو کیا تھا؟ اچھا ایک بات بتاؤں کہ قرآن میں دیکھیے، نماز کا حکم قرآن میں، حج کا حکم قرآن میں، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں، ساری عبادتوں کا حکم قرآن میں، صدقہ زکوٰۃ سب قرآن میں، نکاح طلاق سب قرآن میں، جانوروں کے حق وہ بھی قرآن میں، چوری کی سزا وہ بھی قرآن میں، ہر چیز قرآن میں۔ تو وہ قرآن تو 40 سال بعد آیا، تو 40 سال سودی کیا کرا؟ قرآن کی شروعات تو 40 سال بعد ہوئی نا، یوں پڑھو نہیں، یوں رہو نہیں، یوں کھاؤ نہیں، یوں پیو نہیں، یہ کرو، کھیتی کا مسئلہ نہیں، ویپار کا مسئلہ، یہ بدی تو قرآن میں ہے، وہ تو بعد میں آئے 40 سال بعد۔ 40 برس سودی اللہ کے رسول نے کیا سمجھا؟ کوئی کتاب تھی؟ کتاب تو نہیں تھی، تو پھر سمجھایا کیا ہے نا؟ 40 سال تک درس انسانیت کے لوگوں، تم پہلے آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی چھوڑو، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، مل جاؤ۔ آقا نے محبت کرنا سکھایا، اپنی ذات کو منوانا سکھایا، اور سب جب نماز نہیں تھی تو کیا عبادت تھی؟ لوگ مسلمان کیسے ہوتے تھے؟ مسلمان ہونے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ نماز پڑھنی پڑتی ہے نا، لیکن جب نماز صحیح نہیں تو حضور کو ماننا ہی ایمان تھا، حضور کو ماننا ہی عبادت تھی۔ حضور کو دیکھا، حضور نے کہا، وہ سن لیا، مان لیا، وہ مسلمان۔ تب کچھ نہیں تھا، کیونکہ 40 سال کچھ کوئی قرآن کی تو آیت آئی نہیں ہے، خالی حضور سے محبت کرو، حضور کے پھیلی پھرو، حضور کے وہی کرو، اچھے فیصلے کرو، غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، اور بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچاؤ، اور محتاجوں کے لیے کماؤ، سگے رشتہ داروں کی مدد کرو، مل کر رہو، ظالموں کا ناش کرو۔ آپ نے کمیٹی بنائی تھی کہ مکہ میں ظالموں کو نہیں رہنے دیں گے، اور حضور کہتے ہیں کہ وہ جو کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کے نام سے آج بھی اگر مجھے کوئی یاد کرے تو مجھے مزہ آتا ہے، میں آ جاتا ہوں۔ آج بھی اگر مجھے اس کمیٹی کے نام سے یاد کرو، ایک مدد کرنے والی کمیٹی مقرر ہوئی تھی، کیونکہ ابو جہل ایسے سڑیلے تھے کہ مال لے لیتے تھے۔ مکہ ایک بڑی بازار ہے کہ جیسے میلہ لگتا ہے تو باہر گاؤں والے آ کر یہاں پتھارے لگاتے ہیں، تو مکہ تو بڑا شہر ہے، تو وہاں تو سارے لوگ آتے تھے، زیارت گاہ تھی، تو آتے تھے تو ویپار کرتے تھے۔ تو ابو جہل کیا کرے، پتی پڑے بدی بڑے بڑے تھے نا گھوس، یہ بدی مال لے لے وے پیسے کہاں بھی آؤ تو یہاں تو کرنے نہ لیا انہیں پیسے دیے نا، ظلم کرے، لیکن نہ بولے تو مارے ہیں مجھے، અને પછી એનો બન્યો બી એવો આપણો માણો અંજા પૈસા ખાઈ બી એવો અબુ જહલ તો કે કોઈ તો મદદ કરો તો કેમ મને અબુ જહલ કરે કોઈ ભાષા બતાવી મને કોઈ ન મને રસૂલે કોકને ચારો કર્યો ખાલી देखो वो बैठा है ना उसको ले जाओ नहीं दिला देगा हुजूर बैठा हुआ
हुजूर फुटे मने बधी के खबर हमी के हुजूर के नहीं मने, वो तो नालायक मानो है, हुजूर थोड़ा मोटा आए का को हुजूर नहीं मने तो उनके को लगो के हुजूर बटी इन तो हुजूर उते मुनता ने પછી દીધી માથા પર પાનસ दा बजा आती और केड़ो हुजूर समझी गया। हुजूर कहते आका मैंने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वो फलाना आदमी है मेरा पैर ले गया है, माल मुझे पैसे नहीं देता ना, कहता है तो मैं दिला दूं ना, मैंने सुना है कि आप सबकी मदद करते हैं। आका मुस्कुराए, चल दिला दूंगा। गए वहां, आवाज दी अब बाहर निकलो, अबू जहल कौन का? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त अबू जहल को न जाने क्या हुआ, आका को देखा ने कहा चलो दे दे पूरा रो। अल्लाह ताला की तरफ से ये अताएं, अल्लाह इस तरह से अपने महबूब को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बेशक बेशक ये जुल्म ये ज्यादती इन सबको मिटाने के लिए आए थे हमारे रसूल, और इसमें इस काम को बंद करवाने की कोई कम कोशिश नहीं की गई। हुजूर को मारा गया तो ऐसा मारा गया कि देखिए इस तरह से मैं कैसे, आका कमली रखते थे तो आका कमली रखते थे ना, तो ये पीछे से जाकर जब आका नमाज पढ़ते तो ये इस तरह से यूं पकड़ के यूं ऐसे पीस देते, एक इधर से लेते। अब आका का जिसमें नाज़नीन इतना नाजुक कि अगर इसके बदन के ऊपर अगर फूल भी गिरे ना तो फूल का निशान पड़ जाता। गुलाब का फूल अगर आका के हाथ पर यूं ऊपर से यूं छोड़ दो तो हाथ पर निशान पड़ जाता। ये नाजुक चमड़ी ये हुस्न जमान वाले मेरे आका हैं, इनको अगर ये गले के अंदर यूं निशान पड़ जावे, माँ फातिमा देखने रोवे के मेरे अब्बा हैं, फिर भी आका सजदे में जावे तो ऊंट की होजरी बड़ी वजनदार होती है, उनकी गर्दन पर रख दे પછી गर्दन की हुए। ये जुल्म क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह को एक मानते थे, लोगों को मोहब्बत की, दीन की, नेकी की दावत देते थे, ये जुल्म करा। खैर फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बड़े मजबूत थे, सबने साथ दिया, अल्लाह ने करम किया, दीन इस्लाम आका। और 2.5-3 साल मेरे ख्याल से 3 साल ये शौक़े अबी तालिब, उसमें अल्लाह ऐसे दिन मेरे ख्याल से किसी को ऐसी सजा हुई भी नहीं है, उसके बाद क्या होगी किसी को ये नहीं हुई, क्योंकि उसमें तो इंसानियत का हक ही खो दिया। हमारी तुम्हारी माथा को रोए तो मैं तुम्हारी होड़ी बनाऊं, मेरी इसकी माथा को रोए तो इसकी दुकान पे न जाऊं तो दूसरी दुकान पे तो जाऊं ना, वहां थोड़ा कोई रोके। चलो यहाँ पूरे गांव में न जाऊं पर थोड़ी ना तो जाऊं ने, वहां कौन रोके। लेकिन इन जालिमों ने ऐसा इनको तड़पाया था, रसूल की बात कर रहा हूँ, रसूल पाक के साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ खदीजा भी है और दूसरे चचा के बच्चे भी हैं जो साथी थे, उनके सहाबा थे। यह हालत की थी इनकी कि एक तो इनको खाना नहीं देना, इनको एक घाटी में उतार दिया कि वहां रहे, कोई न उसे कोई मिले न ये किसी से मिले, न इनसे सलाम कलाम कोई करे, इनका जो होना हो वो बाहर नहीं निकल सकते, बस उसमें रहे। और अगर खाने के लिए अगर किसी ने दिया तो वो भी उनके साथ खत्म, कुछ देना ही नहीं उसको। तो मक्का जाए, दूसरे शहर जाए, मुल्क शाम जावे लेने के लिए तो वहाँ वालों को जाने अबू जहल के क्या आ लोग आए, ये अगर तेरे पास में 3000 का माल मांगे तो 6000 कर दे, डबल कर देगी बाबा, हूँ तुझे डबल दूंगा, इनको सामान नहीं देना। ये हालत करते थे। एक वक्त तो वो आया कि एक सहाबी कहते हैं कि रात में ऐसी हालत, 2.5 साल की 3 साल मामूली तो नहीं है ना, इतने साल बच्चों को लेकर के भूखा रहना ये क्यों रहे होंगे। अल्लाह ने मदद करी हो भाई, अल्लाह ने जिंदा रखा है। खैर उसमें एक साहब भी कहते हैं कि हमने वो रात में पेशाब करने के लिए उठे तो पेशाब कर रहे थे तो अंधेरे में, भाई आप कहीं भी पेशाब करते हो नीचे कोई चीज कड़ा कोई नहीं, इसके ऊपर पेशाब पड़े तो खड़खड़ आवाज आ गई। तो इन्होंने क्या कहा कि पेशाब जिस जगह पड़ता था ना खड़खड़ाहट की आवाज आई। मैंने सोचा पता है कि क्या है, तो मैंने देखा, क्या कहते मैंने देखा तो लगा कि सूखा चमड़ा है। क्या सूखा चमड़ा है। साहबी कहते पानी से धोया, इस किताब के अंदर है, ये जिल्द नंबर 2 सीरत नबी जिया नबी 13 भाग में है, ये 13 भाग है, इसकी 13 किताब हुआ है, खाली सीरत की गाली है, ये अपनो भाग खाली कतरो जुल्म थे जो है इसमें है
کہ پھر وہ کیا ہوا کہ وہ جو سوکھا چمڑا تھا تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پانی سے 3 بار دھویا، دھو کر بھی کھایا، کہا دھونے کے بعد پھر اس کو جلایا تو وہ راکھ ہو گیا، جلانے کے بعد وہ راکھ ہو گیا، وہ راکھ کھا کر کے ہم نے پانی پیا۔ اللہ اکبر، اللہ سوچو تو صحیح، کتنے برے دن۔ آج ہمارے تمہارے گھر میں سب کچھ ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسے دن تو ہمارے نہیں آئے، اور ان کے یہ دن کیوں آئے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بلند کرتے تھے، اور یہ بلند کرتے تھے اللہ اکبر کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے کرتے تھے، باقی کچھ نہیں تھا۔ باقی تو دیکھو وہ کافر کہتے تھے کہ حج ہم بھی کرتے ہیں، صدقہ زکات خیرات یہ سب کریں گے، بس ایک کہا نہیں، نماز والی بات چھوڑ دیتے، یہ بات چھوڑ دے، ہمارے یہ بھول دینا، ہم جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بات یہ تھی ہم جس کی پوجا کرتے ہیں وہ ہم کریں گے، تم اس کو بند کر دو۔ اور ہمارے آقا کی بات کیا تھی کہ ہم وہ نہیں کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، کہا یہ ہم نہیں کریں گے، بات یہ ہے۔ اور آج ہماری بھی یہ بات ہے، باقی بدلتی تو آج ہماری بھی ہے۔ اللہ بچائے ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے سمجھتے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ خیر، تو حضور نے اس طرح سے دین کی تبلیغ کرتے کرتے آخر ہر انسان آیا ہے، اسے بھی جانا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خدمت جانبازی کے ساتھ میں دین کا کام کیا، جگہ جگہ افریقہ جیسی جگہ پر اسلام پھیل گیا، کس کی وجہ سے؟ حضرت ان صحابہ کی وجہ سے۔ بڑے بڑے ملکوں میں اسلام پھیلا کس کی وجہ سے؟ ہمارے نبی کی وجہ سے، ہمارے نبی کے صحابہ کی وجہ سے، ہمارے نبی کی محبت، ہمارے نبی کی تعلیم، ہمارے نبی کی وہ تربیت، یہ دین اسلام اتنا پھیل گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن وہ بھی آیا کہ یہاں سے جانے کا، یہاں سے اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آیا۔ اب جب وقت آیا تو اب دھیان دینا، وقت آیا جانے کا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت جانے کا جب آیا، دین اسلام عام ہو چکا ہے، سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں، نہ چوری ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ دارو ہے، نہ شراب ہے، نہ جوا ہے، کچھ نہیں، سب داڑھی والے مسلمان، اللہ اکبر کر کے نماز، سب مسلمان، سارے مسلمان ہو چکے، اب سب مسلمان ہیں۔ اب کوئی کام باقی نہیں۔ حضور کی عمر 63 سال کی، حضور سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہیں راحت مل گئی، لیکن سارے لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ آقا نے ہمیں دین دیا، آقا نے ہمیں ایمان دیا، آقا نے ہمیں اسلام دیا، آقا نے ہمارے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی، چلو آقا کو اس کام کا بدلہ دینے جاتے ہیں، آقا کو اس کام کا بدلہ دینے جاتے ہیں۔ کسی نے انگور لیے تو کسی نے کچھ اور لیا، تو کسی نے پیسے لیے تو کسی نے کپڑے لیے، کسی نے کیلے لیے، کسی نے کچھ نذرانے عقیدت کے لے کے چل پڑے بارگاہ نبوت میں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، آپ جی کیا لائے ہو؟ کہا آقا آپ نے ہمیں سب کچھ دیا، آپ کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے جاتے بچ گئے، ہم کئی لوگ ایسے تھے جو جہنم میں چلے ہی گئے تھے، آپ نے نکال دیا، آپ نے ہمیں دین دیا، آپ نے ہمیں اسلام دیا، آپ نے ہمیں بچا لیا، اچھا راستہ دکھایا، ہم نے آپ کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، ہم یہ تھوڑا بہت کچھ لائے ہیں، وہ سیوا جو خدمت آپ نے کی اس کے بدلے میں لائے۔ کہا نہیں ٹھہرو، اللہ سے پوچھا پروردگار یہ اس کام کے بدلے میں دینے آئے، کیا کروں؟ میں نے تو ہمیشہ دینا سیکھا ہے، لینا تو سیکھا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو ایک کام کر، آج ایک اور چیز دے دے، لینا کچھ بھی نہیں، کیا کر؟ آج ایک اور چیز دے دے۔ ٹھیک ہے، کیا؟ اللہ نے کہہ دیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے رسول کو کہہ دو کہ مجھے اس کام کے بدلے میں جو دین تم تک پہنچایا اس کے بدلے میں کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں چاہیے، بس صرف ایک کام کرو، کیا؟
اب میں اپنی بھاشا میں سمجھاتا ہوں کیا کہ بھائی میں نے تم کو دین دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، اچھی سمجھ دے دی، اب یہ سارا کچھ دے تو دیا، اسلام آ گیا، ایمان آ گیا، اب یہ دینا میرا کام تھا، اسے سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ اب اگر چاہتے ہو ارے یہ سنبھالنا بھی پڑے گا، ہاں نہیں تو کب چلا جائے کوئی پتہ نہیں، سنبھالنا پڑے گا، یا رسول اللہ تو اس کی کوئی طریقہ ہے کہ یہ سنبھلا ہوا رہے؟ کا راستہ بتا دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ بس ایک کام کرنا، میری اہل بیت کی عزت کرنا، محبت کرنا، ان کا دامن پکڑے رہنا، تو ایمان کبھی نہیں جائے گا۔ یہ بھی دیا نہیں، میری اہل بیت تم کو دیتا ہوں، اس کا دامن پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں۔ خیر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ